کی رنگ نے. میں اس دفعہ نا ہم جب حیدرآباد گئے، میں کہ تو بندہ واہ چوں نکلتا ہے نا، تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدرآباد میں، سندھ، یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے، صادق آباد کے قریب گھوٹ کی. تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے، تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی. وہاں ہم نے رات کو حیدرآباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے اسلام آباد آنا تھا. تو وہ جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے. تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹکی آندہ کو مزہ نہیں آنا تھا. میں کہا چلو چاہ پی لینے. تو ہم اڈے پہ تقریباً کوئی 10-12 بندے بیٹھ گئے. تو وہاں نا ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا، شکستہ حال، داڑھی بکھری ہوئی، وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھا تھا. وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو مینو اللہ دے نام تھے. تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے. تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا. تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے. اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں. بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے. انسان ہے نا، خواہشیں ہیں، کیا کریں بھائی، بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے. وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لایا میں اس کو کبھی بھی. اللہ مجھے معاف فرمائے. بس دل میں ہے نا ایک بات، وہ اللہ کی کرنی. گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا، تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا، جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی، اس لیے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا. اب وہ سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا. تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس احمد سا، وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو. تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا. ہاں یہ جو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پڑے جاندے نے، کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا. دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں، یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا. پہلے میں تھا ہری نہیں، پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں. ایک ہی رہنا ہے حضرت، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا حضرت. دو نہیں رہ سکتے حضرت، رہنا ایک نہیں ہے حضرت. اور وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا حضرت. پھر اس میں رنگ بھرے گئے، میرے کان کھڑے ہو گئے حضرت، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے، میں نا اگو تھوڑا جہا سے پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو، غصہ نہ کیا کرو. میں کمال سے وہ سارا اڈا جمع ہو گیا. وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھے، آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے حضرت. یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے، یہ سارا دنیا خاموش بیٹھا، آپ پہلے بندے ہیں تو جس سے اس نے بات کی. میں دیکھ کے حیران رہ گئے حضرت. جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں، اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت. اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت، اس میں ہوا نہیں تھی. اس ہوا سے بچو حضرت، یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے. وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزیدار بات کی. وہ کہتا ہے سائیں میرے لیے بھی دعا کرو. میں کادی دعا، سائیں کادی دعا کرے تیرے لیے. کہنا میں نے لال شہباز کلندر جانا ہے. تو میں نے کہا گاڑی کھڑی ہے، چلو میرے ساتھ میری گاڑی. کہتا نہیں، لال شہباز کے پاس جانا ہے، جانا بھی میں نے لال گاڑی میں ہے. تو وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے جی میرے کو لال گڈی ہے. میں چپ کر، تینوں نہیں پتا وہ لال گڈی کیڑی کہن ڈیا تھا، وہ کیڑی لال گڈی کہن ڈیا تھا. اور اس کا نام تھا شیر محمد، اس کا نام تھا شیر محمد، فقیر شیر محمد حضرت جی. مجھے کہتا ہے اپنا جو ہے نا نمبر دو مجھے. تو میں ذرا گریز کرتا ہوں، پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر ان لا تھے ارسلان بھائی، میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو. نمبر اس کو دیتے ہوئے نا میں دل میں خیال کر رہا تھا، میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑیا، میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے. وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے، سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے. میں
ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਹਮ تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے।